السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر رمضان کا مہینہ ہے، لوگ اس کرونا وائرس کی مہاماری کی وجہ سے اور اس مصیبت اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے حاجت مند ضرورت مند لوگ موجود ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں اکثر سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن کو دینا چاہیے، کن کو نہیں دینا چاہیے۔ تو آئیے ہم کچھ تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یقیناً زکوٰۃ صدقات کے مستحقین نمبر 1 فقیر لوگ ہیں، دوسرا محتاج مسکین لوگ ہیں، نمبر 3 زکوٰۃ کے کام کرنے والے بیت المال میں، اور نمبر 4 ہے نو مسلم لوگ جو اسلام میں ثابت قدمی کے لیے ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال مدد کی جا سکتی ہے، اور نمبر 5 ہے کہ غلام آزاد کرنے میں، یا جیسے آج کل بہت سارے بے گناہ مسلمان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کو چھڑانے کے لیے اگر پیسہ خرچ کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، تو قرض میں جیسے بہت سارے لوگ ہیں، لڑکی کی شادی کے بعد یا کوئی اور مصیبت کی وجہ سے ان کے اوپر قرض ہو گیا، جیسے ہندوستان میں غیر مسلموں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور ان کی تجارت ٹھپ ہو گئی اور ان کے گھروں کو جلا دیا، ان کی جائیداد کو نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے وہ مقروض ہو گئے، تو ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ باقی جو لوگ شراب میں عیاشی میں پیسے قرض کر دیں ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اور نمبر 6 ہے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں یہ بہت ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے لوگوں میں وہ علماء بھی ہیں جو مدارس کو چلاتے ہیں اور سال بھر اپنے مدارس کے لیے بچوں کے اخراجات کے لیے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں، ان کو ہم دے سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے بھی بڑی پابندی لگی ہے، کہیں بھی ایک آدمی دوسرے جگہ پہ جا نہیں سکتا ہے، تو ہم اپنے اپنے علاقے میں جو مدارس ہیں ان کو اپنے زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ جو طلباء یا قرآن کے مدرس جو مستحقین ہیں ان کو وہ مال سے مدد کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ سب فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی چارٹی فنڈ ہے اور اس چارٹی فنڈ میں زکوٰۃ کے پیسے جمع کر کے فی سبیل اللہ مال کو غذا کے طور پر سب بنا کر تقسیم کر رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا اصل مقصد ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت معاذ سے یمن کو جب بھیجا تو کہا کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں دی جائے گی، غریبوں کی زندگیوں کو اسٹینڈ کرنے اور ان کو سپورٹ کرنے اور ان کے ہر ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو دیا جائے گا۔ اور نمبر 8 ہے مسافر کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال لینا جائز ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے مقام پر بہتر آدمی ہے۔ تو یہ 8 قسم کے جو اللہ رب العالمین نے ان 8 اقسام کو بیان کیا، تو چاہے ان میں سے کسی ایک آدمی کو آپ زکوٰۃ دے دیں یا ایک مختلف لوگوں میں تقسیم کر دیں، ہر طرح سے جائز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بیت المال کا سسٹم نہیں ہے، تو لوگ اپنی زکوٰۃ نکال کر اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو دینا چاہیے۔ البتہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ قوی، کہ جو شخص مالدار ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اور حلال نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا شخص جو بالکل طاقتور ہے، کما رہا ہے اور اس کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بھی حلال نہیں ہے۔ من جملہ یہ جو 8 اقسام ہیں ان میں سے ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ زکوٰۃ کس کو نہیں دینا چاہیے؟ نمبر 1 کافر کو اور مشرک کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور اس عبادت میں غیر مسلم کو، کافر کو، مشرک کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور اسی طرح سے
ایسے بدعتی انسان کو جو بدعت کرنے پر مصر ہے، اور جیسے 11ویں 12ویں کرنے والے، مزاروں پہ جانے والے، عرس اور میلہ ٹھیلا کرنے والے، جو کھلم کھلا جی ماننے کے لیے تیار نہیں، توحید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ایسے بدعتی لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی جو اپنی بدعت کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں۔ نمبر 3، فاسق آدمی جو فسق اور اپنے گناہوں کو کھلم کھلا، جیسے شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، برائی کرنا ہے، دین پر اس کو کوئی شوق نہیں ہے، دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، نماز کو چھوڑنے والا اور نماز کے چھوڑنے پر اصرار کرتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے کہنے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسے بے نمازی لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اور نمبر 5، آل بیت سید خاندان کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت اور مقام اور مرتبے کی وجہ سے سادات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی زکوٰۃ کے بیت المال میں کام کر رہا ہے تو وہاں اس کو تنخواہ کے طور پر دیا جاتا ہے، تو وہ چیز درست ہے، محنت کی مزدوری ملتی ہے، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ کسی سید خاندان کو نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، یہ جو درگاہوں پہ مزاروں پہ جو بیٹھے ہیں سارے اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، اور جو لوگ سید کہتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے وہ فاتحہ نیاز والے، درگاہ والے، بابا والے، اور یہ لوگ سب اہل بدعت اور گمراہ لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو سید کہتے ہیں۔ کچھ تو یہ کہتا کہ جی میرے گھر میں نانا آئے تھے، میرے نانا نے مجھے ایسے بتایا، خواب میں آ کے بتاتے ہیں۔ جو لوگ سنت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، پہلی بات تو سید کون ہے؟ سید وہ ہوتا ہے جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے، نبی کی سنتوں کا علم حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو نبی کی سنتوں کے مطابق چلاتا ہے، ڈھالتا ہے اور نبی کی سنتوں کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں اپنے مقام میں سید لوگ سب سے بگڑے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، اور ان کو زکوٰۃ دینا کیا، یہ تو دنیا کی سب انسانوں کی گندگیوں کو کھاتے ہیں اور فاتحہ نیاز کی جو چیزیں لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سید کہتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ اور یہ سید کرنے والے خود نبی کی زندگی کے خلاف، ان کی سنتوں کے خلاف عمل کرتے ہیں، اور ان کے گھروں کو آپ دیکھ لیں، ڈھونڈ لیں، بہت کم ملیں گے آپ کو جو نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے صحیح دین پر قائم ہیں۔ تو جو بھی سید ہے اس کو نہیں زکوٰۃ دی جائے گی۔ ہمارے ملک میں سید ہے کون؟ سب جھوٹے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سید لوگ ہیں وہ کہاں سے ہندوستان میں آئے تھے، اور کہاں انہوں نے جو اپنے آپ کو آل بیت کا یہ بنا کے رکھا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں مسلمان ہوتے ہیں لوگ اور اپنا نام سید رکھ لیتے ہیں، تو فرسٹ جنریشن کو پتہ ہے کہ اپنے باپ مسلمان ہوئے اور انہوں نے سید نام رکھا، اور بعد میں سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ جنریشن میں جا کر لوگ نہیں جانتے کہ وہ مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے سید رکھا تھا، تو سید چلتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے اس سلسلے میں ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ نمبر 6، ہم ایسے مالدار کو زکوٰۃ نہیں دیں گے جو مالدار ہے، اس کے پاس نصاب ہے، وہ خود زکوٰۃ نکالتا ہے، جی، جو تقریباً یعنی ملین کا مال کا مالک ہے، جی۔ نمبر 7 یہ ہے کہ ایسا انسان جو برسر روزگار ہے اور اس کی اچھی خاصی نوکری ہے، روزی روٹی اس کی لگی ہوئی ہے، وہ زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور اس طرح سے یہ کچھ چیزیں تھیں 7 جو زکوٰۃ جن کو نہیں دینی ہے۔ البتہ یہ کہ خاص طور پر شخص معین گھر کے افراد میں، خاندان میں کس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، تو اس سلسلے میں آپ سنیے۔ نمبر 1، آپ دادا دادی، نانا نانی اور جو اوپر ہیں، پر دادا، پر دادی، پر نانی، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ان کے نیچے، یعنی دادا دادی کے نیچے کون ہے؟ جی، ان کی اولاد، جیسے ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح سے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 3، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور اسی طرح سے ان لوگوں کا نان و نفقہ جن کا آپ پر واجب ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ جیسے اولاد ہے، اب بچے ہیں تو بچوں کو کھلانا پلانا، پالنا پوسنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، جی۔ اور سنت کے مطابق جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ زکوٰۃ یہ صرف
فقراء اور محتاجوں کا حق ہے، اور یہ زکوٰۃ ہم البتہ جب ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے جن کو زکوٰۃ دیتے وقت میں فرق نہیں کیا جائے گا، ان میں سے یہ کہا گیا کہ جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں کوئی لوگ، تو ان کو ہم دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ باقی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں، یا دعات اللہ، اللہ کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، یا طالب علم ہیں، یا پڑوسی میں جو لوگ محتاج ہیں، اور اسی طرح سے شہر میں جو لوگ غریب ہیں محتاج ہیں ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں جی۔ تو اس طرح سے کچھ چیزیں زکوٰۃ کے بارے میں سوال عام طور پر ہوتا رہتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا کسی بھی تعمیراتی کام میں، اور یا کہ مسجد کے کسی بھی اخراجات کے لیے، یا یہ کہ فیان، قرآن، کتاب، یا کہ کوئی بھی جان مال وغیرہ کے لیے زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے دفنانے، قبرستان اور کفن وغیرہ کے لیے بھی نہیں دیے جائیں گے، بلکہ اس کے لیے آدمی صدقہ اور خیرات کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جائیں گے جی۔ السلام علیکم۔ زکوٰۃ کا موضوع بہت ہی وسیع و عریض ہے، انسان کی ضرورتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اگر مزید کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ علماء سے پوچھنے، سوال کریں، بہتر ہے۔ السلام علیکم۔